السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کرے اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، پورے رمضان آدمی اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعمال ہیں، لیکن ایک بہت اہم عبادت آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اہم عبادت کون سی ہے؟ آئیے ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کہ وہ اہم عبادت کون سی ہے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقۃ فيها كهول من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ أَكْحَلُ الْعَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ يَرُدُّهُ إِلَى الْفَتَى فَقُلْتُ لِجَلِيسِ مَنْ هَذَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل عرش الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیریا آیا، شام، اور وہاں کی جو بڑی مسجد ہے، جامع مسجد دمشق، پہنچا۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے صحابہ
حلقہ لگائے بیٹھے ہیں. ایک پورا حلقہ ہے ان کا, گروپ ہے پورا. یہ گروپ کن لوگوں کا ہے؟ کہول من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ صحابہ, بوڑھے صحابہ, وہ بیٹھے ہوئے. پورا حلقہ ہے ان کا. انہی میں ایک نوجوان بھی تھا, وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, آنکھیں کیسی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہو, اکحل العین, دانت کیسے تھے, اب لوگ تو گٹکا کھا کر کے دانت خراب کیے ہوئے, براق الثنایا, ان کے دانتوں سے بجلی نکلتی تھی, برق, براق الثنایا یعنی دانت چمک رہے تھے, اور آنکھیں ایسی تھی جیسے سرما لگا ہوا, خوبصورت نوجوان. اب یہ جو اصحاب محمد تھے, یہ کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر مسجد میں؟ مسجد میں بیٹھ کر مسائل میں تبادلے خیال کر رہے تھے. اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ یہ مسئلہ کیسا ہے, وہ مسئلہ کیسا ہے؟ اور جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو فوراً اس مسئلے کو اس نوجوان کی طرف ریفر کر دیتے. کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتح, جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ان کا, تو یردوہ الی الفتح, وہ جو نوجوان خوبصورت سا تھا اس کی طرف مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے, اور وہ مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا. میں نے یہ منظر دیکھا تو جو میرا کمپینین تھا ساتھ میں جو تھا, جلیس مینس کمپینین, ساتھی جو میرا تھا, من هذا, ہو اسی, کون ہے یہ, من هذا, یہ کون ہے؟ تو میرے ساتھی نے کہا جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں نہیں. قال معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نوجوان جو ہیں. اور کہتے اس وقت میں نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ حدیث بیان فرماتے سنا. وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ ممبر کیسا ہے؟ لکڑی کا ہے, پتھر کا ہے, سنگ مرمر کا ہے. ویسا ممبر تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا, نور کا ممبر. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نور کا ممبر کیسا ہوگا. علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے. اچھا, اور نور کے ممبروں کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کا عرش. علی منابر من نور فی ظل عرش الرحمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے. اللہ کا عرش ہے جس پر وہ مستوی ہے, اور پھر اس عرش کے نیچے وہ جو سایہ ہے عرش کا, یہ نور کے ممبر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یوم لا ظل الا ظل, اور اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسے وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کون لوگ؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے والا. مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. مسلم کی روایت ہے, ملنے کے لیے جا رہا تھا. زارا اخل, اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کر راستے میں کھڑا ہو جا. اب یہ جو اپنے بھائی سے دوسرے گاؤں میں ملنے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں اللہ نے انسانی شکل میں فرشتے کو کھڑا کر دیا. جب یہ آدمی اس فرشتے کے پاس پہنچا جو انسانی شکل میں تھا, فرشتے نے پوچھا این ترید, ویئر آر یو گوئنگ ٹو, کہاں جا رہے؟ این ترید, کہاں جا رہے؟ کہا کہ یہ آگے جو گاؤں ہے اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ اس احسان کی وجہ سے تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟
بولے لا غیر انی احببت فی اللہ. دیکھیں حدیث میں وہاں کیا تھا؟ المتحابون فی اللہ. یہ کیا بول رہا ہے مسلم کی روایت میں؟ لا غیر. نہیں اس نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے. لا غیر ایسی کوئی بات نہیں ہے. انی احببت فی اللہ, اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ نے تم سے یہ کہا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اتنی بڑی نیکی ہے, اس کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. آج ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے کتنی نفرت ہے. مسلمان اپنے دلوں میں ایک مسلمان کے تئیں کینہ پالے ہوئے ہیں, بغض پالے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتہ کھڑا کر دیا راستے میں اور کہلوایا کہ اس سے بولو کہ اللہ کے لیے اگر تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, یہ محبت اللہ کے لیے ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے. لا غیر انی احببت فی اللہ, میں اس سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں, بس میرا اور کوئی مقصد نہیں. اس نے کوئی میرے اوپر احسان وغیرہ نہیں کیا ہے. فرشتے سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تو میرے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بتا دو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ایک تو نور کے ممبروں پر ہونا اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے محبت کرنا. کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی عبادت ہے, معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑی عبادت ہے. اب اس حدیث پر آئیں, یہ جو ابو مسلم خولانی والی ہے, اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ مساجد میں باقاعدہ علماء بلائے جائیں یا محلے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور مسائل پر ڈسکشن کریں, دینی مسائل پر, اور ان میں کوئی بڑا عالم ہو, کوئی مسئلہ اگر پھنس جائے تو بڑے عالم کی طرف ریفر کرو تاکہ وہ مسئلے کو حل کرے. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ علم کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی عمر دراز ہو, اس کی عمر زیادہ ہو تو وہ بڑا عالم ہے. دیکھیے تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بوڑھے ہیں, کہولم من اصحاب محمد, لیکن وہ نوجوان ہے معاذ بن جبل. ضروری نہیں کہ آدمی عمر میں زیادہ ہو تو وہ علم میں بھی زیادہ ہو, ایسا کچھ نہیں. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آئے جس میں کسی قسم کا اختلاف ہو تو عالم کی طرف رجوع کیا جائے. یردہ الی الفتح, وہ عالم تھے حضرت معاذ بن جبل, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہوئی تھی, ان کے اوپر ریفر کرتے تو اس مسئلے کو وہ حل کرتے تھے. اچھا, مسئلہ عالم کی طرف ریفر کر دیا گیا. اب آگے جو ٹکڑا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. یہ عالم کیسے جواب دے گا؟ اپنی رائے سے, اپنے قیاس سے, اپنے اجتہاد سے؟ لا, وہ کہہ رہے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ایسے عالم کی طرف مسئلے کو ریفر کرو جو مسئلے کو حل کرے تو یہ بولے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے. قال اللہ قال رسول سے اس مسئلے کو ثابت کرے. انہوں نے کہا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے, المتحابون فی اللہ. عام طور پر آدمی دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح, وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا, رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت بگاڑ لے گا. جی, اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ من احب آخرت ہو تو اضر بدنیا, اس کی دنیا بگڑنے والی ہے. تو اب دو چیزیں آ گئیں, ایک آخرت ہے اور ایک دنیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا, فآثروا ما یبقى علی ما یفنا, جو چیز فانی ہے اس سے محبت مت کرو,
بلکہ اس سے محبت کرو جو فنا ہونے والی نہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. مر رسول بھی کیسا بولتے ہیں، اللہ اکبر. بتا دیا کہ چیز سے محبت کرنی، کہ چیز سے محبت نہیں کرنی. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. اور کوئی چیز فنا ہونے والی ہو تو اس سے کون محبت کرے گا؟ بے وقوف آدمی ہی کرے گا کہ ایک دن ہاتھ سے نکلنے ہی والی ہے تو اس سے محبت، اس سے دل لگانا کائے کو؟ بے وقوف ہی آدمی ایسی چیز سے دل لگا سکتا ہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی ہو، ہاتھ سے جانے والی ہو. تو اگر دنیا اور آخرت سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیے جائیں تو کیا چننا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا اور آخرت کی محبت اگر سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دی جائے تو کیا کر رہا ہے؟ فآثروا علی ما یبقى فآثروا ما يبقى علی ما یفنى. تو باقی کو ترجیح دو فانی کے اوپر. محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے. آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے. ایک محبت ہوتی ہے نبی کی محبت. جی ایک حدیث دیکھیں بہت پیاری سی ہے. حدیث اس طرح ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. رواه البخاری فی کتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الحدود کے اندر لائے. یہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دو، ان کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ ہٹاؤ یہاں سے بچوں کو، بچوں ہٹاؤ نا، پیچھے کرو ان کو. چلو پیچھے چلے جاؤ، چلو پیچھے چلے جاؤ. آپ لوگ آگے آ جاؤ نا، ہٹاؤ ان کو، پیچھے چلے جاؤ. تو یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الحدود کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اس کا لقب حمار تھا. حمار اس کو گدھا بولتے تھے. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، ڈنکی بولتے تھے ان کو، گدھا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک خرابی تھی، شراب پیتے تھے، شراب چھوڑ نہیں پا رہے تھے، اور بار بار ان کو لایا جاتا تھا، بار بار ان کے اوپر حد قائم کی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار شراب پینے کے پاداش میں ان کو سزا دی تھی. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، شراب پینے کے تعلق سے ان کو کوڑے لگائے تھے. فأتی بہ یوما، ایک دفعہ بھی پیے ہوئے تھے، پکڑ کر کے لائے گئے. فامر بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حکم دیا، پیٹو اس کو، حد قائم کرو. فجلدہ، پٹائی ہوئی ان کی اچھی. غصے میں آئے، اس لیے کہ جو راوی ہیں حضرت عمر، ان کا نام نہیں لیا گیا. کہا کہ ان میں سے قوم میں کے ایک آدمی نے کہا، یہ قوم میں سے ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر ہی ہیں، وہ جو اس روایت کے راوی ہیں. جی روایت کے راوی جو ہے، انہوں نے کہا اللہم لعنہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ما اکثر ما یوتا بھی، بار بار شراب پیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور تیرے اوپر حد قائم کی جاتی ہے، تو حیا نہیں آتی تجھے؟ اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر لعنت مت کرو. فواللہ ما علمت، اللہ کی قسم جہاں تک مجھے معلوم ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ. اس حدیث پاک میں دو باتیں ہیں، پہلے وہ سمجھا دوں. پہلی بات، وہ ہنساتے تھے. کیسے ہنساتے تھے؟ کبھی کوئی بات بول دیتے تھے ہنسی والی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگتے تھے. لیکن ایک کام بہت عجیب و غریب کرتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے. کیا کرتے تھے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ جب یہ نکلتے اپنے گھر سے
اور مدینہ میں دیکھتے کہ کچھ تاجر لوگ کوئی اچھی چیز لائے ہیں، یا مدینہ میں کوئی شخص کوئی اچھی چیز بیچ رہا ہے، جیسے گھی ہے، سمن، اسی طریقے سے اصل ہے شہد، دیکھا اچھا ہو بہت اچھا شہد ہے، لے لیتے تھے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے تھے. اب وہ آدمی آتا تھا، کہا تھا وہ شہد لے آئے ہو، پیسہ کون دے گا؟ پیسہ دیے نہیں. اس آدمی کو پکڑ لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے. کون ہے یہ؟ بولے اللہ کے آتے ہادا سمن، اس کو پیسے دے دو. آتے ہادا سمن، اس آدمی کو آپ پیسے دے دو. کہا کہ پیسے؟ بولے وہ جو شہد لایا تھا نا میں، بولے قد اہدیت حالی، تو نے تو مجھے وہ ہدیہ کیا تھا، ہاں تو تجھے پیسے دینے چاہیے. کہا کہ اللہ کے رسول لیس عندی شیء، میرے پاس کچھ ہے نہیں. بولے تو پیسے نہیں میرے پاس. اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکت دیکھ کے فیضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے تھے کہ عجیب آدمی ہے، چیز خرید لیتا ہے اور مجھے ہدیے میں لا کر کے بولتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ پیسے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آتا اور کہتا آتے ہادا سمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پیسہ آپ دے دو. جی بات یہ. اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تو نے ہدیہ کیا نا؟ بولے ہاں ہدیہ کیا، تو پیسے دے. کہتا لیس عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بولے یہ ہنساتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا محبت کیسے کرتے تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا بھی تو محبت کی دلیل ہے جی. لیکن ایک محبت اور بھی تھی. شارحین نے لکھا ہے کہ نبی نے پوچھا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ پیسہ نہیں رہتا اور اچھی چیز خرید کر لا کر مجھے دے دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ احببت ان تاکلہ، احببت ان تاکلہ. اے اللہ کے رسول آپ وہ چیز کھاتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لوگ محبت کرتے ہیں. وہ اس لیے لے آتا تھا کہ نبی کو وہ اچھی چیز کھاتا ہوا دیکھتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا، اس کا میرا نبی کھا رہا ہے. اس کا کیسے لوگ تھے اللہ. وہ کہنے لگے احببت ان تاکلوا، احببت ان تاکلوا، اے اللہ کے رسول آپ جو وہ چیز کھاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ اتنی بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے، پیسہ نہیں ہے لا کر دے دیا خرید کر. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا، اس کے اوپر لعنت مت بھیجو. فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا. شراب پینے کے بعد بھی منع کر دیا گیا کہ اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے، تو لعنت نہیں کر سکتے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ احمق آدمی ہو بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. کیسے ہنساتے تھے وہ معلوم ہوا. محبت کتنی کرتے تھے، کیسے کرتے تھے وہ معلوم ہوا. اس محبت کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یہ آدمی. شراب گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا، اور آدمی وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کے باوجود ایک شخص لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر. اللہ کے رسول منع کر رہے اس کے اوپر لعنت مت بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا. پتہ چلا اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ عقیدہ ہے یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. نیز گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد بھی وہ صحابی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا جی؟ صحابی ہے وہ. شراب پینے کے بعد بھی، اور ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے شراب پی اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی نبی کہہ رہے اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. تیسری بات معلوم ہوئی، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی محبت کا یہ انداز آپ دیکھیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی ایک آدمی لعنت کر رہا ہے تو نبی منع کر رہے کہ اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام، اس کے اسٹیٹس سے کیا مقام ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال انس فانا احب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناقب میں لائے بخاری شریف میں. ایک آدمی آیا، حضرت انس فرماتے ہیں، اور آتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. پوچھو. کہا کہ پوچھنا یہ کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ لا یعنی سوال عالم سے نہیں کرنا چاہیے، فضول سوال نہیں کرنا چاہیے. کوئی ضروری مسئلہ ہے اور عمل سے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی یہ سوال غلط تھا، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ آدمی کو مرنا ہے. والانسان مات، قیامت قیامت ہو، انسان مرا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا، شریعت محمدیہ میں قول کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، عمل کی زیادہ اہمیت ہے. یہ آدمی جو سوال کر رہا ہے یہ مسئلہ جاننے کے لیے کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو تو عمل کے تعلق سے کرو. اس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، ایک علمی سوال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اہم عمل کا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. گویا شریعت ہمیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم عمل کی طرف متوجہ ہوں اور عملی سوال کیا کریں، اور لا یعنی سوال سے بچنا چاہیے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے موضوع پر، آیت کریمہ پڑھا انہوں نے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کے لیے دل چاہے گا. اشتہا جس چیز کی ہوگی مل جائے گی. اب وہ سامعین میں ایک ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جاہل ٹائپ کا، کہا رک جائیے مولوی صاحب یہاں ایک سوال کرنا ہے. کہا اچھا کیا سوال کرنا ہے؟ بولے ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ہر چیز ملے گی جو آدمی چاہے گا. بولے ہاں وہ تو قرآن کی آیت ہے، آدمی کا دل جو چاہے گا اس کو مل جائے گی. کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ساری چیز جنت میں ملے گی تو جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ حقہ پیتا تھا، وہ حقہ پیتا تھا. وہ کہا جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ اب مجھ جیسا مولوی تھا بولنے لگا جنت میں حقہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ حقے میں آگ اوپر رکھی جاتی ہے اور جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے وہ آگ لا کر حقہ سلگانا پڑے گا. تو وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو بھی دل چاہے گا جنت میں وہ چیز ملے گی. اب یہ سوال جو وہ کر رہا لا یعنی سوال ہے، فضول سوال ہے، یہ فضول سوال ہے. تو آدمی سوال کرے تو اس کا تعلق عمل سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کرے. وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا. اب اس کا جواب دیکھو، لا شيء، نتھنگ.
کوئی تیاری نہیں میرے پاس، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جی تو اس کے ساتھ رہے گا. اچھا، ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، یہ تو دوسرے مسالک کے لوگ بھی بولتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اقرار محبت، اظہار محبت، نبی کے نام پر جان دے دینے کا جذبہ، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اب وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس عقیدہ نہیں، ہمارے پاس عمل نہیں، محبت تو ہے نا. یہاں دو نبی فرما رہے ہیں عمل ہو، لا شے بول رہا ہے کچھ عمل نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو ہم اس حدیث کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. وہابیو حدیث سمجھتے ہو؟ یہ مسلم کی روایت، محبت اصل ہے. بھیا یہ روایت ایسی ہی نہیں ہے، اس آدمی کی ایک اور روایت، اسی آدمی کی، وہ بولتا ہے کہ اللہ کے رسول میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا. کیا مطلب؟ 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا، نفلی نمازیں نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول رمضان جب آتا ہے تو پورے روزے رکھتا ہوں، لیکن کثیر سیام نہیں رکھ پاتا. کثیر کا لفظ وہاں، کثیر صلات نہیں کر پاتا، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں میں، اور فرض روزے رکھتا ہوں، زکات ادا کرتا ہوں، نفلی صدقات نہیں دے پاتا. اب کوئی اگر کہے کہ بھئی یہاں تو سب کچھ ہے، اب نماز کی بات آئی تو نماز کیسے پڑھنا؟ سنت رسول کے مطابق پڑھنا، لہذا وہابیوں کو سب نہیں دے سکتے تم ایسا تو جی کہ دیکھو صرف محبت ہی کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے پاس کثیر صلات نہیں ہے، میرے پاس کثیر صدقات نہیں ہے، میرے پاس کثیر سیام نہیں ہے، روزے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ یہ محبت کا مقام ہے یہ. اور اگر آپ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قاعدہ ہے یہ. انت مع من احببت. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے، ہم تمام صحابہ کو جتنی کی خوشی اس بات پر ہوئی جو نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر آگے بولتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی. پھر آگے فرماتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. صحابی کا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا منہج کیا ہے، جس پر میں میرے صحابہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. صحابی کیا بول رہا ہے؟ قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب سب سے زیادہ محبت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. وہ کہہ رہے میں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر نمبر وہ ابا بکرین، اور ابو بکر سے. اس کے بعد کہتے وہ عمر. پتہ یہ چلا کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت انس کا عقیدہ، تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے. اس لیے کہ کہہ رہے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. شیعہ کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے. حضرت انس یہ فرما رہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا نا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی. ایسا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں. ترتیب یہی ہے، نبی کے بعد حضرت عمر، نبی کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر. جی سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون؟ اللہ کا رسول. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں میں کہ انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا. کن کے؟ نبی اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ. بے حبی ایاہم، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ. شارحین نے لکھا ہے کہ آدمی اگر دعا کرے تو دعا میں
اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے. یہ دیکھو بحبی ہوں، اللہ سے محبت بھی ایک عمل ہے. جیسے کوئی کہے کہ اے اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، میں نے کچھ اعمال کیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی تیری نگاہوں میں مقبول ہے تو میرے رب میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ ضرورت پوری فرما دے. تو آدمی اپنے عمل کا وسیلہ لے سکتا ہے. بحبی یہم سے شارحین نے استدلال فرمایا. وَإِلَّمْ عَمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ابو بکر جیسے، عمر جیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال اعلیٰ درجے کے نہیں کیے، لیکن میں انہی کے ساتھ ہوں گا. ایک نکتہ اور ملا کہ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل. اللہ تبارک تعالیٰ بی گریڈ والوں کو اے گریڈ دے سکتا ہے، اس کا فضل ہے جی. اس لیے کہ نبی کے مقام پر تو کوئی نہیں پہنچے گا، یہ بھی نہیں، حضرت انس بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے نبی کے ساتھ ان کو کر دے تو یہ فضل ہے نا. بی گریڈ والوں کو اے گریڈ دے دیا جائے، یہ ہے فضل. اور ظلم کیا ہے؟ اے گریڈ والوں کو بی گریڈ دے دیا جائے، یہ ظلم ہے. اللہ ایسا نہیں کرتا. بی گریڈ والوں کو اپنے فضل سے اے گریڈ دے دے گا جی، لیکن اے گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ عدل وہی ہے، عدل وہ عدل کے خلاف ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا وہ. تو وَإِلَّمْ عَمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. اچھا اس میں ایک دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب المناقب میں لائے ہیں. یہ رباعیات بخاری میں سے ہے، یعنی امام بخاری 4 راویوں سے روایت کرتے ہیں جی. اب اس میں کون ہے؟ دیکھو میں نے تو صرف یہیں سے پڑھا. کیا؟ انس رضی اللہ تعالی. انس سے پہلے کتنے لوگ ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں نا اپنی سند سے، 4 لوگ ہیں. کون؟ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری ان کا نام ہے. وہ اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے روایت کرتے ہیں. سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاد حماد ابن زید سے. حماد ابن زید روایت کرتے ہیں ثابت بونانی سے، اور ثابت بونانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ جی. کتنے راوی ہوئے؟ 4 ہوئے. امام بخاری کے 4 راوی ہوئے. کون؟ ان کا استاد سلیمان ابن حرب، اور پھر ان کے بعد حماد ابن زید، اس کے بعد ثابت بونانی، اس کے بعد حضرت انس. یہ رباعیات بخاری میں سے جی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر 4 راوی ہیں امام بخاری کے، اور یہ حدیث پورے بخاری میں صرف 4 جگہ آئی ہے، صرف 4 جگہ لائے ہیں اس کو. امام بخاری کو فقاہت ہے یہ. اچھا ایک عجیب بات دیکھو، آخر میں کون ہے؟ حضرت انس ہیں، برابر ہے. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت ثابت. الف کے بعد کیا آتا ہے؟ سے آتا ہے نا، الف با تا سا، سے آیا. اور پھر سے کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں، ترتیب میں حروف تہجی کے الف با تا سا آیا، جیم ہا، ترتیب ہوئی ہے. حماد ابن زید. اور اس کے بعد کون ہے؟ سین. ہے کے بعد سین ہے، سلیمان ابن حرب ہے. اور اس کے بعد میم ہے، محمد ابن اسماعیل البخاری. بخاری بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے دقیق کتاب ہے، اور بڑی ہی عجیب و غریب کتاب ہے. یہ تو میں نے ایسے بیان کر دیا جی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ جوابات عطا فرمائے. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی تو ایک عجیب چیز سے محبت کر بیٹھے تھے. دیکھو ترتیب دیکھو کیسے، جیسے آدمی کا دل ہوتا ہے اسی اعتبار سے آدمی محبت کرتا ہے. کوئی آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے یہ. اب یہ دیکھو ایک عجیب و غریب چیز سے محبت کر رہے ہیں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ جانتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں ایسے لشکر کو جو ما فوق المئہ ہو، ابو 100 ہو، 100 سے زائد ہو، اس کو سریہ بولتے. اگر لشکر کے افراد 100 سے زائد ہے دیٹ از کالڈ سریہ.
تو گویا کہ اس لشکر میں 100 سے زائد افراد تھے، تبھی تو سریہ کہا گیا۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لشکر کو جو ما فوق المئہ ہو، یعنی اب 100 ہو، یعنی 100 سے زائد ہو، سریہ بھیجا، اور کمانڈر ان چیف ایک صاحب کو مقرر فرمایا، اور یہی نماز پڑھاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کا متولی بہتر یہ ہے کہ وہی نماز پڑھائے، جی کسی کو بھی بنا دیتے ہیں متولی، چل بھائی ہے کمانڈر ان چیف ہی نماز پڑھانا، جی ہاں اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو پھر کس کو آگے بڑھا دے کہ آپ پڑھائیے، عالم صاحب میں فلاں صاحب، جی جی۔ تو نماز پڑھاتے تھے وہ لشکر کو، اور جب نماز پڑھاتے تو کوئی بھی سورہ پڑھتے رکعت میں تو ایک سورہ یعنی قل هو اللہ ضرور ملا لیتے تھے، فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جی اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، ایک سورہ پڑھ لیا، کہیں سے بھی کوئی سورہ ایک پڑھ سکتا ہے، ملا سکتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور ایسا ہے، ایک روایت اور بھی ہے، غالباً امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اور البانی کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے کہ قباء کے ایک امام تھے اور وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے، تو وہ کیا کرتے، پہلے قل هو اللہ پڑھتے الحمد شریف کے بعد، پھر کوئی سورہ ملاتے، عادت تھی ان کی، الحمد شریف پڑھ لیا ولا الضالین آمین ہو گیا، پھر قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھتے، پھر کوئی سورہ ملاتے تھے۔ وہ لوگوں کو اعتراض ہوا، کہا کہ یہ کیا ہے بھائی، کوئی اور سورہ نہیں تم کو یاد ہے، بس ولا الضالین کے بعد فوراً قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر کوئی سورہ ملاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایسا ہی کروں گا، اگر تم کو پسند نہیں ہے تو امامت چھوڑ دیتا ہوں، مجھے یہ امامت درکار نہیں ہے، بولے تو اگر تمہیں ناپسند ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ولا الضالین کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں، یا کوئی بھی 2 سورہ پڑھ لیں، ایک رکعت میں 2 سورت پڑھنا جائز ہے، اور ہر رکعت میں قل هو اللہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو یہ پڑھتے تھے، واپس جب آئے اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ اگر معاملہ سیریس ہو جی، اور آپ کا رہنما لیڈر کچھ غلطی کر رہا ہو تو اس وقت اختلاف نہیں کرنا چاہیے جی، اس لیے کہ اس اختلاف سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو جنگ پر گئے ہیں، ایک شریعت کا ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا جس میں صحابہ کرام کو شبہ ہوا کہ یہ صاحب یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے، لیکن انہوں نے امیر لشکر سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلما رجعوا، جب وہ لوٹے تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر نبی سے کیا۔ ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسئلے میں اگر شبہ ہو جائے تو پھر اس کو کسی بڑے عالم کے پاس لے جا کر کے حل کراؤ۔ فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عالم سے مسئلہ حل کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہمیں شبہ ہے یہ مسئلہ کیسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لے شیء ذالک، خود جا کر کے ان سے پوچھ لو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، سماج کا مسئلہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی بات ہمارے کانوں پر آتی ہے تو بلا تحقیق کے ہم آستین چڑھا لیتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ ایک رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بات آپ کے کان پر آئے، کوئی فیل آپ کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً ایکشن مت لیں، بلکہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کریں۔ آج اس حدیث کے ٹکڑے کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے بکھیڑے اٹھ جاتے ہیں بلا وجہ وہ ختم ہو جائیں۔ سلوہ لأي شيء يصنع ذلك،
ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ. یہ آئے اور کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ ایک رکعت میں قل ہو اللہ ملا لیتے ہیں، ہم نے یہ شکایت، یہ شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا. نبی نے فرمایا تم سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو ہم لوگ وہی پوچھ رہے ہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں ایسا اس لیے کرتا ہوں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے. اس میں دیکھو سب صرف اللہ کی صفت ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے. پوری سورہ اخلاص دیکھ لو. احد، المنفرد فی افعالہ، المنفرد فی صفاتہ، المنفرد فی اسمائہ، المنفرد فی کل شیء، ہر چیز میں وہ یکتا ہے. احد، الصمد، بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. دو، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کی صفت ہے اور اس سورہ کریمہ میں اللہ کی صفت ہی صرف بیان کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اللہ کی صفت سے بڑی محبت کرتا ہوں. جی اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے کہا انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں کہا انہوں نے. اللہ کی صفت رحمان لا کر کے بتایا انہوں نے کہ رحمان کی صفت ہے. جانتے ہیں اللہ اپنے کس نام کے ساتھ، اللہ اپنی کس صفت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے؟ بسم الرحمن. اللہ اپنی صفت رحمان کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، یہ عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. گویا پوری کائنات کو اللہ کا رحم گھیرے ہوئے ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش جو ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، اور اللہ اپنی صفت رحمانیت کے ساتھ اس عرش پر مستوی ہے اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. گویا اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کا یہی مطلب ہے. انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، کیونکہ وہ اللہ کی صفت رحمان کی صفت ہے اور میں اسی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. مجھے اس سورہ سے محبت ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی محبت ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی یہ سورہ اخلاص سے پیار کر بیٹھے ہیں، سورہ اخلاص سے محبت کر بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر کے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے کہہ دو، اخبروہ، جا کر ان سے کہہ دو ان اللہ یحبہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں توحید سے محبت کرنی چاہیے سب سے زیادہ، اس کے بعد نمازوں سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں اور جن کا تعلق نیکیوں سے ہے، ہم ان تمام چیزوں سے محبت کریں. اور ہم ان تمام چیزوں سے اگر محبت کریں گے جن سے اللہ راضی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے محبت کرے گا. لأن صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، چونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے جا کر کہہ دو ان اللہ یحبہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک بات اور یہاں ذہن میں رکھ لیں جو اس پوری بات کا خلاصہ ہے. آدمی دنیا میں کسی چیز سے محبت کرے، ایون نبی سے محبت کرے، تو نبی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی نبی سے محبت اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو نبی کی محبت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو گویا کہ ساری محبت اللہ کے لیے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. ہم کسی بھائی سے محبت کریں اللہ کے لیے، ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں کس لیے؟ اللہ سے محبت کریں. گویا کہ ہماری محبت اس وقت قابل قبول ہے جب ہم اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے لیے کریں. تو ساری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے.
انسان کی انسان سے محبت، مومن کے مومن سے محبت، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، تو ساری محبتیں اس کے لیے. اللہ یہ محبت کا مقام ہے. اور ویسے بھی نبی سے جو محبت ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ آدمی کسی سے محبت جب کرتا ہے تو 3 ریزنز اس کے ہوتے ہیں، کم سے کم 3 سبب ہوتے ہیں. ایک تو جمال، یا تو کمال، یا پھر نوال. 3 چیزیں ہوتی ہیں. آدمی بہت خوبصورت ہو تو محبت کی جاتی ہے. اور حضرت جابر بن سمورہ کی روایت ہے، وان جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إزحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر قال فله كان أحسن في عيني من القمر. رواہ الدارمی. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ ایک لال لباس پہنے ہوئے ہیں، حلۃ الحمرا، لال لباس پہنے ہوئے، اتنے خوبصورت آپ لگ رہے تھے کہ فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کی طرف دیکھتا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ خوبصورت کون ہے. آخر میں میری آنکھوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. ظاہر ہے کہ جب اتنا خوبصورت ہمارا نبی ہے تو اگر جمال کو لیا جائے، ریزن بنایا جائے محبت کا، تو ہمارا نبی سب سے زیادہ مستحق ہے. اچھا، آدمی کبھی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، احسان کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرے تو محسن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. نبی سے زیادہ، نبی سے بڑا محسن انسان کا کون ہو سکتا ہے؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثه احجار ونهى عن الروث والرمه ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه رواه ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے. انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے باپ کی طرح ہوں. اور باپ جو ہے اپنے بیٹے کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے دنیا میں، ویسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. بچہ بیمار ہو جائے، اگر اسے کہا جائے پیسے نہ ہو، کہاں کہاں آدمی جاتا ہے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. واللہ کہتا ہوں اگر پیسہ نہ ملے اور کڈنی بیچنے کی ضرورت پا جائے، کڈنی بیچ ڈالے گا. بچہ بچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اسے بچا لیجیے اگر آپ بچا سکتے ہیں تو. اتنے احسانات ہوتے ہیں. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ ابا کو کیا سمجھتا ہے، امی کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے تو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس نے اپنی انگلیاں، تیری انگلیاں پکڑ کر اس وقت چلنا سکھایا جب تو چل نہیں سکتا تھا، اور کہتا ہے کہ ابا کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تجھے بڑا سمجھ میں آتا ہے، تجھے بہت سمجھ میں آتا ہے. تو انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہے. خود دھوپ میں کھڑا رہے گا، لیکن مجال کیا ہے کہ اس کا بچہ دھوپ میں کھڑا رہے، سایہ بن کر کے اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو باپ سب سے زیادہ محسن ہوتا ہے، سب سے بڑا محسن ہوتا ہے اپنی اولاد کا. نبی نے فرمایا میں ویسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا. تو بتاؤ ایک باپ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا. جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل باپ کی طرح ہوں تمہاری طرح، تمہارے لیے، تو آپ سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نے تو کہہ دیا کہ انگلی پکڑ کر باپ چلاتا ہے. یہاں تو ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. کیا؟ اذا آتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کے لیے آؤ، سنڈاس کے لیے جاؤ، تو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو.
دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے، جیسے باپ ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچے کو بتاتا ہے. اور فرمایا کہ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ حَجَارٍ، جب آدمی استنجا کرے تو 3 پتھر لے لے، 3 ڈھیلا لے لے. اور اس کے بعد فرمایا وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، گوبر سے استنجا نہ کرے، ہڈی سے استنجا نہ کرے جی. وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور داہنے ہاتھ سے گندگی صاف نہ کرے، بائیں ہاتھ کو استعمال کرے. بتائیے ایک باپ سے بڑھ کر کے نبی ہوتا ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے امتی کو سکھاتا ہے، تو اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر نوال دیکھا جائے، احسان دیکھا جائے، تو نبی سے بڑا محسن کوئی ہوتا ہی نہیں. اور یہ تو چھوڑو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی تو کیسے بھی گزر جاتی، تو کتے کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن نبی آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جو جا رہا ہے صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے آتا ہے. اور اگر دنیا میں پھنس گیا آدمی، دنیا میں پھنس گیا اور گناہ کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فرمائیں گے. بتائیے ایک آدمی قیامت میں پھنسا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس گنہگار کی سفارش کر کے اسے جنت میں داخل کرائیں، اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ گویا کہ دنیا میں بھی آپ سب سے بڑے محسن ہیں، اور وہاں تو باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، بھائی بھاگے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنہگار کی سفارش فرمائیں گے. اس سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر احسان کو دیکھا جائے تو نبی سے بڑا کوئی محسن نہیں. لہذا نبی سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے محبت کا، اس ناحیے سے بھی، اس زاویے سے بھی. اچھا، اور کمال دیکھا جائے، کمال کے اعتبار سے، کمال پرفیکشن ہو اس کے اندر، زندگی کے ہر پہلو میں پرفیکشن ہو. حدیث دیکھیں، وعن سعد بن ہشام بن عامر قال اتيت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانك لعلى خلق عظیم. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت سعد بن ہشام بن عامر ہیں. حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. بیوی جو ہوتی ہے نا کبھی شوہر کی تعریف نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتی ہے. وہ انسان بہت بڑا ہوتا ہے، عورت اس کی تعریف کرے، تو ایسے بنو کہ عورت تمہاری تعریف کرے. وہ کہتے نہیں کہ وہ ایک عورت نے دیکھ لیا کہ ایک جو ہے صاحب اڑتے جا رہے تھے، گھر میں آئے، رے کائے کہ تم مولوی، کائے کہ تم عالم. میں نے دیکھا ہے آج ایک عالم کو اور ایک ولی کو ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں ولی، تم کائے کہ ولی ہو؟ کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، تو ہوا میں اڑ رہا تھا اس کو. اچھا تب بھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب دیکھیے جناب، کیڑے نکالنے کی تو عادت ہوتی ہے، ٹیڑھے اڑ رہا ہے نا وہ ٹیڑھے، تب بھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب دیکھیے، تو بیوی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کے کمال کو تسلیم نہیں کرتی، جی کمال کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتائیے کہ نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کا بیہیویئر کیسا تھا، نبی کا اخلاق کیسا تھا. کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن حکیم کی تفسیر تھا. چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا چاہتے تو نبی کو دیکھ لیتے. پتہ ہے چلا قرآن کے ساتھ حدیث ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان خلقہ القرآن، آپ کا پورا کردار قرآن تھا. گویا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا. ایک مابین الضفتین ہے اور ایک مدینہ کی گلیوں میں چلنے والا قرآن تھا. کان خلقہ القرآن، آپ کے بیہیویئر، آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی آپ کا پورا کردار قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا جو قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے. کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا زیادہ پرفیکشن کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ لہذا اس اعتبار سے بھی آپ پرفیکٹ ہیں. لہذا اگر آپ پرفیکٹ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے تو ہمارے نبی سے زیادہ پرفیکٹ کون ہے؟ جی تو آپ حسن و جمال میں بیوٹی دیکھنا چاہو تو نبی سے حسین کوئی نہیں ہے، اور اگر احسان دیکھنا چاہو تو نبی سے بڑا محسن کوئی نہیں، اور اگر آپ کمال دیکھنا چاہتے تو پرفیکشن ہمارے نبی سے زیادہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے.
لہذا اس اعتبار سے بھی نبی سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں، جیسا کہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں جو ہے شکیل بھائی کا، دیانی کا، اور ان تمام منتظمین کا جنہوں نے یہاں پر بلایا، اور ہمارے دوست رئیس اللہ صاحب، میرا خیال ہے یہ نہ بلاتے تو میں آتا بھی نہیں تو سب کرتا دھرتا یہی حضرت ہے ہمارے جی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسی بہانے لوگوں سے ملاقات کروائی۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، مولانا کو سنبھالیے اور بہت مخلص ہیں، بہت اچھے ہیں الحمدللہ، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، اللہ کے لیے کرتا ہوں جی۔ تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور 3-4 دن سے مسلسل مجھے نیند نہیں ملی ہے، رات بھر بیانات، رات بھر تقریریں، پھر فلائٹ، پھر انتظار، پھر ایسے تھک گیا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کی محبتیں کھینچ لائی ہیں، اور ڈوری انہوں نے پکڑ رکھی ہے، ایک طرف آپ نے پکڑا، ایک طرف انہوں نے پکڑ رکھا ہے، تو آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے، اللہ کے احکام کے اوپر زندہ، موت آئے تو ایمان کے اوپر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔